اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لا تعداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر الف الف مرتن فی کل ذرتن درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی کل کائنات پر درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد آپ احباب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بارش کے یہ قطرات آپ کو نبی کل کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں اور اللہ کے نبی کے صحابہ کی محبت میں رکاوٹ نہیں بنے، بلکہ آپ نے ان بارش کے قطرات کو فراموش کرتے ہوئے، موسم کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے آج اس مسجد کا رخ کیا اور اس 10ویں سالانہ عظیم الشان سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ میں منتظمین پروگرام اور آپ سب حضرات کو اس پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات، مالک کے ارض و سما، آج کی ہماری اس جگہ پہ اکٹھ کو، اجتماع کو، اکٹھے ہونے کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما اور ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ آج کی اس مجلس میں میں آپ احباب کے سامنے اسی ماہ رجب المرجب کے حوالہ سے ایک عظیم شخصیت 22 رجب کو جن کی وفات ہوئی، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کے کچھ فضائل و مناقب کے حوالہ سے آپ احباب کے دلوں کو گرمانا چاہتا ہوں، اور جو ہمیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے کچھ چیزوں کا علم نہیں ہے، اور ہم رافضیوں کی باتوں میں آ کر نبی علیہ السلام کے جان نثار سپاہیوں کے حوالہ سے بھی اپنی زبان چلانے سے باز نہیں آتے، یا کم از کم ہمیں پتہ نہیں، جہالت میں کئی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ ایسے جہالت کے جو پردے تاریخ اسلامیہ کے ایک درخشندہ اور تبندہ باب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، میں کوشش کروں گا اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور دیگر علماء کرام جو انشاءاللہ الرحمن اپنے اپنے وقت مقررہ پر آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، ان سے پہلے آپ کے سامنے چند باتیں رکھ سکوں۔ یاد رکھیں، دنیا کے اندر اس روئے زمین کے اوپر، اس نیلے آسماں کے نیچے، اللہ کی پوری دھرتی کے اوپر نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد اگر اللہ نے کسی کو سب سے زیادہ مقام عطا کیا ہے، مرتبہ عطا کیا ہے، عزت اور رفعت عطا کی ہے،
تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، جنہوں نے اپنے کانوں سے کونین کے تاجور کی قوسن و تسنیم سے دھلی ہوئی پکیزہ اور طیب زبان سے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی والی پکیزہ زبان سے کلام کو سنا، جنہوں نے نبی کائنات کی مجالس کو دیکھا، آقا علیہ السلام کے حضر و سفر کو دیکھا، نبی کائنات کی رفاقتیں جنہیں حاصل ہوئیں، اور یہ رفاقت چاہے ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، یہ ساری کائنات سے انسان کو ممتاز کر دیتی ہے۔ اور رسول کائنات کے وہ صحابہ جنہوں نے نبی کائنات کا قرب حاصل کیا، وہ قرب نبی علیہ السلام کے پیار کا تھا، وہ قرب رسول اللہ کی رفاقت کا تھا، وہ قرب رسول اللہ کے ساتھ سواری پہ سوار ہونے کا تھا، وہ قرب نبی کائنات کے ساتھ رشتہ طے ہو جانے کے ساتھ یا نبی کے ساتھ رشتہ جڑ جانے کی وجہ سے ہو۔ کسی بھی ناطے کے ساتھ کسی کا کوئی قرب رسول اللہ کو مل گیا ہے، رب کبریا کی قسم ہے وہ ساری کائنات سے اعلیٰ و ارفع بن گیا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، میرا تو یہ ایمان ہے کہ انسان تو انسان رہے، صحابہ تو صحابہ رہے، ریت کے وہ ذرے اور وہ سنگریزے، عرب کے وہ پتھر جنہوں نے کبھی ایک دفعہ بھی میرے رسول کے قدموں کو چوما ہے، رب کائنات نے ان جگہوں اور مقاموں کو بھی روئے زمین کی سب سے اعلیٰ اور ارفع جگہ بنا دی ہے۔ آج مکہ کی محبت، آج مدینہ کی محبت ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ کے قدم لگے ہیں، یہاں پہ قدم لگنے کی وجہ سے ان جگہوں کو مقام مل گیا ہے۔ کتب احادیث کو اٹھا کر دیکھیں، سینہ کتب حدیث کا بھرا پڑا ہے۔ میرے آقا جس گھر سے نکلتے مسجد نبوی میں آتے، منبر رسول ہے، نبی کا منبر ہے، نبی کا محراب ہے۔ میرے آقا ہر نماز کے لیے آتے ہیں، فجر کے لیے آ رہے ہیں، واپس گھر میں جا رہے ہیں، ظہر کے لیے آتے ہیں، واپس گھر تشریف لے جاتے ہیں، عصر کے لیے آتے ہیں، مغرب عشاء کے لیے آتے ہیں۔ جہاں پہ بار بار میرے رسول کے قدم لگے ہیں، رب کائنات نے اس دھرتی کو، اس زمین کے ٹکڑے کو روضہ من ریاض الجنہ بنا دیا ہے۔ اور جب زمین کے ٹکڑے کے اوپر میرے نبی کے قدم لگے ہو، وہ روضہ من ریاض الجنہ بن گیا۔ ہاں وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جنہوں نے رسول اللہ کی مجالس کو اٹینڈ کیا ہو، جنہوں نے رسول اللہ کی گفتگو کو سنا ہو، جنہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں ادا کی ہو، جنہوں نے خطبے اور جمعے پڑھے ہو، جنہوں نے نبی کی اقتداء کے اندر جہاد کیا ہو، ذرا بتائیں تو صحیح ایسے صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرنا چاہتا، بات بھی آمینہ کے لال کی ہے۔ کونین کے تاجور نے فرمایا جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اعزاز یہاں پہ بس نہیں ہے، فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والے کو جس نے دیکھ لیا، اللہ نے اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ہاں بات یہاں پہ ختم نہیں، کونین کے تاجور نے خود ارشاد فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے اس کو بھی دیکھ لیا، اللہ نے جہنم کی آگ اس کے اوپر بھی حرام کر دی۔ نبی کے صحابہ بھی جنتی، نبی کے صحابہ کو دیکھ کر ایمان لانے والے تابعین بھی جنتی، جنہوں نے تابعین کو دیکھا وہ تبع تابعی بھی جنتی۔ یہ اعزاز ملا ہے آمینہ کائنات، آمینہ کے لال کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھ کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں، یہ اعزاز انہیں مل رہا ہے۔ ان صحابہ میں سے ایک صحابی جن کا نام سیدنا حضرت امیر معاویہ
رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ صرف ایک اعزاز ہی کافی تھا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ایسے لوگ جو روافض کی باتوں میں آ کر نبی کے صحابہ کے اوپر انگلی اٹھانے سے بھی باز نہیں آتے، انہیں سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں نانا میرے بھائی ایسے نہ کریں، رجب کے مہینے میں کنڈوں کا ختم دلوا کر اپنے ایمان کا کنڈا نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کنڈے دلواتے رہیں اور آپ کے ایمان کا کنڈا ہوتا رہے۔ اور شیعہ نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، روافض کی کتابوں میں یہ موجود ہے، ہم 22 رجب کو کنڈے اس لیے نہیں بھرتے کہ امام جعفر صادق کا یوم ولادت ہے، بلکہ ہم اس لیے یہ کرتے ہیں، کشف الاسرار اہل تشیع کی کتاب ہے، امام خمینی ان کا، اس کی کتاب کشف الاسرار اس میں موجود ہے، خمینی نے لکھا ہے کہ ہم اس لیے 22 رجب کو کنڈے بھرتے ہیں کہ اس دن امیر معاویہ کی وفات ہوئی ہے، ہم اس کی وفات پر خوشی مناتے ہیں۔ ایک اپنے آپ کو سنی کہنے والا، نبی کی سنت سے محبت کا دعویٰ دار، وہ نبی کے صحابی کی وفات کے اوپر جشن منا سکتا؟ اس کا دل تو غم زدہ ہوتا ہے۔ نبی کائنات کے صحابی کی وفات پہ اگر تیرے گھر میں کنڈے بھرے جائیں، کھیر اور حلوے تقسیم کیے جائیں، کہیں لاشعوری طور پر تو نبی کے صحابہ کی دشمنی میں تو آگے نہیں بڑھ رہا، اس لیے ہم نے قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے اور سوچ سوچ کے قدم کو رکھنا ہے، کہیں ہم ایسا کوئی عمل نہ کر دیں جس میں نبی کے صحابہ سے نفرت پائی جاتی ہو۔ آئیے میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ نبی کائنات کے وہ صحابی ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع کے پر نبی کائنات کے ساتھ ساتھ تھے، فتح مکہ کے موقع پر نبی کائنات کی جنہیں رفاقت حاصل تھی۔ کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت امیر معاویہ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے اپنا ساتھ نصیب کیا ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کونین کے تاجور نے، سید الثقلین نے اپنی سواری کے اوپر اپنے ساتھ جس معاویہ کو سوار کیا ہے، حضرت امیر معاویہ وہ ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب تاریخ الکبیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ امام بخاری رقم لکھتے ہیں، اس بات کو تحریر کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی سواری کے اوپر آپ کے بالکل پیچھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ کائنات کے امام نے، کونین کے تاجور نے، سید الثقلین نے بڑی محبت کے ساتھ، جس طرح پیار کے ساتھ ایک محبت کرنے والا دوسرے سے کہتا ہے، پوچھتا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی اسی طرح محبت کا اظہار کرتے ہوئے معاویہ سے پوچھا، اے معاویہ میرے ساتھ میری سواری کے اوپر سوار ہو، میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہو، مجھے بتاؤ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مل رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی میرا پیٹ اور میرا سینہ آپ کی کمر مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہے، میری کمر آپ کی کمر ہے، میرا سینہ اور پیٹ ہے یہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ کائنات کے امام نے، کونین کے تاجور نے رب کائنات کے آگے دعا کی، آپ نے فرمایا اللہم لاہو اللہم لاہو علمن و حلمن، اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو، اے اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھی بھر دے اور حلم سے بھی بھر دے۔ کس نے دعا کی ہے؟ کونین کے تاجور نے، سید الثقلین نے، امام القبلتین نے، کونین کے تاجور نے، نبی علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے لیے دعا کی ہے۔ حالانکہ دعا نہ بھی ہوتی، اعزاز یہ کم نہ تھا کہ نبی کا صحابی ہے، یہ بھی اعزاز کم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنی سواری پہ سوار کیا ہے۔ معاویہ کا جسم رسول اللہ کے جسم کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ اعزاز بڑا اعزاز ہے، یہ مقام بڑا مقام ہے، لیکن ادھر تو رسول اللہ کی زبان سے دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ معاویہ کو علم سے بھر دے، اللہ معاویہ کے سینے کو حلم سے، بردباری سے، تحمل سے بھر دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
कितने बड़े हलीम थे, किस कदर बुर्दबार थे, किस कदर तहम्मुल वाले थे। आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। हजरत मौत का एक शहजादा है, ये नबी अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए मदीना तैयबा में हाजिर होता है। कौनैन के ताजवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। ये हजरत मौत के इलाके का एक शहजादा रसूलुल्लाह के पास आकर बैठता है, नबी अलैहिस्सलाम की बातों को सुनता है, बातों को सुनने के बाद वापस जाने लगता है। रसूलुल्लाह से अर्ज गुजार होता है, अल्लाह के प्यारे नबी, मैं आपके लिए कुछ तोहफे तहफ पेश करना चाहता हूं, आप अपने किसी गुलाम को मेरे साथ भेज दें। मेरा हमारा काफिला मदीने से बाहर एक जगह पे उसने पड़ाव किया हुआ है, वहां पे मैं अपने काफिले के पास से वहां से कुछ तहफ आपको दूंगा, आपका वो गुलाम आपके पास लाए और आपको पेश कर देगा। आप अपना गुलाम खादम कोई मेरे साथ भेज दे। रसूलुल्लाह ने ऐसे देखा, बिलाल नजर नहीं आ रहा, अनस को देखा, अनस नजर नहीं आ रहा, जैद को देखा, जैद नजर नहीं आ रहा। नबी कायनात ने देखा, आपकी मजलिस में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमाए। 18 या 19 साल हजरत अमीर मुआविया की उम्र है, रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठे हुए हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मुआविया उठो, इस शहजादे के साथ जाओ और जाकर जो ये तोहफे तहफ पेश करे वो ले आना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मुआविया उठते हैं, इस नजरान और हजरत मौत के शहजादे के साथ चलना शुरू हो जाते हैं। अल-बदाया के अंदर मौजूद है, तारीख की दीगर किताबों में ये बात मौजूद है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु इस शहजादे के साथ जा रहे हैं, मस्जिद से बाहर निकलना चाह रहे हैं। देखा कि जूते एक तरफ पड़े हैं। मैं यहाँ पे दावत फिक्र देना चाहता हूँ, गौर की दावत देना चाहता हूं, आपके सीनों को हिलाना चाहता हूं। नबी कायनात के फरमान से मुआविया को कितनी मोहब्बत है, कितनी अकीदत है, किस कदर मोहब्बत के साथ हजरत अमीर मुआविया साथ जा रहे हैं। तारीख ने अपने सीने में इस बात को महफूज किया है कि हजरत अमीर मुआविया के जूते नालैन मस्जिद की दूसरी सिमत थे, ये शहजादा और सिमत से जा रहे हैं। हजरत अमीर मुआविया के दिल में ये बात आया, मेरे जूते उधर पड़े हैं, हालांकि उठा सकते थे, उठा के साथ जा सकते थे, लेकिन सोचा रसूलुल्लाह ने फरमाया है मुआविया इसके साथ जाओ, अगर मैं इधर को जाऊं तो इसका साथ छूट जाएगा। हाय हाय, नबी की बात से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, कितनी अकीदत है। आज लोगों ने पता नहीं क्या से क्या बना दिया है, कातिल बना दिया है, अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह, अहले बैत का दुश्मन बना दिया है। और मैं कहता हूं जिसको रसूलुल्लाह के कौल के साथ इतना प्यार हो, जिसको नबी की बात के साथ इतना प्यार हो, वो नबी के अहले बैत का दुश्मन हो सकता? ये मुआविया है। कहा कि मस्जिद की दूसरी सिमत जूते पड़े हुए हैं, अगर मैं उधर जाऊं रसूलुल्लाह के फरमान की कहीं मुखालफत ना हो जाए। शहजादे के साथ जा रहे हैं, नंगे पांव मस्जिद से बाहर निकले हैं। यह शहजादा भी मस्जिद से बाहर निकला है, इसकी सवारी खड़ी है, सवारी के ऊपर यह सवार हो जाता है और हजरत अमीर मुआविया इसके साथ चल रहे हैं। चलते चलते मदीना से जरा बाहर निकले, अरब का तपता हुआ सहरा है, गर्मी भी शिद्दत की है। जो लोग मक्का मदीना गए हैं उन्हें पता है जब गर्मी पड़ती है, शदीद गर्मी होती है, नंगे पांव चलना मुश्किल हो जाता है। हजरत अमीर मुआविया इसके साथ जा रहे हैं, हत्ता के गर्मी, ये अरब की गर्मी, अरब का सहरा, तपता हुआ सहरा, पांव जलने लगे। हजरत अमीर मुआविया कहते हैं, ऐ शहजादे मेरे पांव जल रहे हैं, अपने साथ सवारी पे सवार कर लो। ये शहजादा था हजरत मौत का, नजरान के इलाके से आया था, इसके दिल के अंदर अभी वो शहजादापन वाली बातें मौजूद थी। ये कहने लगा, तेरी औकात कि मेरे साथ सवारी पे सवार हो, तुझे पता नहीं हजरत मौत के बादशाह का बेटा हूं, शहजादा हूं, मेरे साथ तू बैठ नहीं सकता। हजरत अमीर मुआविया कहते हैं, अगर साथ सवार नहीं करना चाहते अपने जूते ही दे दो, तुम्हारे जूते पहन के अरब के इस सहरा की गर्मी और शिद्दत से बच जाऊंगा।
اس کو پھر غصہ آیا، کہنے لگا تُونے جوتے مانگے ہیں، تیرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میری سواری کا جو سایہ ہے اس سائے کے اندر چلتے رہو، اس سے زیادہ تجھے نہیں مل سکتا۔ اسے پتا نہیں تھا جس سے کلام کر رہا ہوں یہ کوئی نوکر چاکر نہیں ہے، یہ کوئی غلام نہیں ہے، حالانکہ اس نے سرداری کو اور جناب بادشاہی کو اور شہزادے پن کو رسول اللہ کی غلامی کے اوپر قربان کر دیا ہے۔ یہ بھی مکہ کے سردار ابو سفیان کا سردار کا بیٹا تھا، یہ بھی شہزادہ تھا۔ اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ میں شہزادہ ہوں، اگر تیرا باپ حضر موت کا بادشاہ ہے تو میرا باپ مکہ معظمہ کا رئیس اور سردار ہے، میں بھی سردار کا بیٹا ہوں۔ نہیں، ایسے نہیں کہا، بلکہ خوشی کے ساتھ اس غلامی کو سینے میں ڈال لیا ہے کہ رسول اللہ کی غلامی کے اوپر یہ شہزادے اور شہزادیاں قربان ہیں، شہزادہ پن قربان ہے، بادشاہتیں قربان ہیں۔ نبی کائنات کا یہ غلام، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا امیر معاویہ ساتھ جا رہے ہیں، جہاں پہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہ پہنچے، جو اس سردار نے تحفے تحائف دیے لے کر رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے۔ ادھر معاویہ رسول اللہ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں، آسمانوں سے جبریل امین رسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں۔ سارا واقعہ کر بتا دیا کہ آپ کے معاویہ نے آج یہ کیا ہے، اتنی عظمت ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا، پوچھا معاویہ شہزادے نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ حضرت امیر معاویہ نے سارا قصہ سنا دیا کہ یہ کیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں معاویہ تم واپس آ جاتے، تم بھی تو ہمارے شہزادے ہو، واپس آ جاتے، ہمیں ان کے تحائف کی ضرورت نہیں تھی۔ کائنات کے امام نے جب یہ فرمایا، معاویہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی، جو وہ کہتا تھا کہ تو غلام ہے، تو خادم ہے، یہ خادم اور غلام والا اعزاز مجھے اتنا پیارا لگ رہا تھا، اگر معاویہ کے قدم تو قدم رہے، معاویہ کا سارا جسم بھی جل جاتا، معاویہ واپس نہ آتا، اس کے ساتھ چلتا رہتا۔ اس غلامی کے اندر، اس خدام والے لفظ کے اندر اتنی عقیدت اور محبت مجھے نظر آئی ہے۔ کائنات کے امام نے ایک اعزاز دیا اس موقع پر، فرمایا احلم من امتی معاویہ ابن ابی سفیان۔ کائنات کے امام نے فرمایا اگر کسی نے میری امت میں سب سے حلیم دیکھنا ہو، سب سے بردبار دیکھنا ہو، تحمل والا دیکھنا ہو، برداشت کرنے والا دیکھنا ہو، ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کو دیکھ لے، سب سے زیادہ حلیم۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بات صرف اتنی ہوتی تو تاریخ کے دریچوں سے یہ واقعہ شاید آج کی گفتگو میں آپ کی جھولیوں کی زینت نہ بناتا۔ بات اس سے بھی آگے نکلی، 36 یا 37 سال کا عرصہ بیت گیا، وہی حضرت امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امیر معاویہ وقت کے حکمران بنے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی حضر موت کا شہزادہ آج حضرت امیر معاویہ کے سامنے کھڑا ہے، فوجیں گئی ہیں، اللہ نے فتح عطا کی ہے، یہ پابند سلاسل ہو کر، قیدی بن کر حضرت امیر معاویہ کے سامنے کھڑا ہے۔ 35 یا 36 37 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اتنے سالوں کے بعد جب حضرت امیر معاویہ ان قیدیوں کو دیکھ رہے ہیں، سامنے وہ شہزادہ بھی نظر آتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فوراً ہی کہا ان قیدیوں کو چھوڑ دو، انہیں رہا کر دو، ان کے لیے رہائی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ محبت، یہ رحمت، یہ کرم، یہ جود و استحقاق کیوں ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں پتہ نہیں وجہ اور سبب کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ بلایا گیا امیر معاویہ سے، ہم کلو اکلام ہونے کے لیے عرض کی گئی کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ شہزادہ ملنے کے لیے وقت کے خلیفہ کے پاس گیا، اس نے نہیں پہچانا، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، جس کو کل میں غلام اور خادم کہہ رہا تھا آج وقت کا حکمران ہے۔ اللہ نے آج اسے خلافت عطا کی ہے، مسلمانوں کا امیر المومنین بنا دیا ہے۔
पता नहीं था। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं, आज से 36 साल पहले का वाकया तुझे याद है? जब मदीना में तू आया था, रसूलुल्लाह से अर्ज की थी कि तोहफे तहर देना चाहता हूं, तुम्हारे साथ एक गुलाम और खादम गया था, तूने अपने साथ सवारी पे सवार भी नहीं किया था, अपना जूता भी उसे नहीं दिया था। अरब के तपते हुए सहरा में जो नंगे पांव तेरे साथ जा रहा था, उसे जानता है। अब इसके तखय्युल के अंदर वो बात घूमी, 36 साल पहले के जुमले और मुहावरे इसके नक्श के सामने आने लगे, इसके दिमाग वाला कंप्यूटर चलने लगा। इसने कहा, उस वक्त भी मुआविया का लफ्ज मैंने सुना था, जो आज मुसलमानों का खलीफा है वो भी मुआविया है। ज़हन में ख्याल आ गया, बात आ गई। हजरत अमीर मुआविया कहते हैं, आज फिर मुझे कह दो कि रसूलुल्लाह का गुलाम है तू। ये गुलाम लफ्ज मुझे इतना पसंद है, ये गुलाम लफ्ज मुझे इतना मोहब्बत वाला लगता है कि सारी बादशाहतें इसके ऊपर कुर्बान की जा सकती है। ये शहजादा कहने लगा, मैंने आपके साथ इतनी ज्यादती की थी, आपने फिर हमें ये माफ कर दिया। हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं, हाँ मैंने ये सब कुछ जान के तुझे माफ किया है, मेरे इल्म में था, मैंने तुझे पहचान लिया था, तभी तुझे माफ किया है। ये शहजादा उस वक्त कहने लगा कि अगर इस्लाम ये है, इस्लाम की तालीमात ये है, एक गुलाम वक्त का हुक्मरान बन सकता है, और वक्त का हुक्मरान बदला लेने की बजाय इस कदर मोहब्बत और प्यार करता है, मुआफी का ऐलान करता है, ऐसे दीन से कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। मुआविया कलमा पढ़ाओ, मुसलमान कर दो। नबी कायनात का एक और फरमान जामे तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है। कायनात के इमाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा जअलहु मुआवियता हादिय्या व महदिय्या व अहदी बिही। अल्लाह इस मुआविया को हादी बना दे, अल्लाह इस मुआविया को महदी बना दे, अल्लाह इस मुआविया को ऐसा हिदायत याफ्ता बना के लोग इसको देखें और हिदायत हासिल करें, इसके जरिए हिदायत को फैला दे। ये है वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी अज़मत ये है, जिनकी शान ये है, जिनका मुकाम ये है कि रसूलुल्लाह सल्लम की रफाकतें नसीब हुई हैं, नबी कायनात का साथ नसीब हुआ है, सहाबियत का एजाज मिला है। कौन है? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज तुझे वो मुआविया तो याद है जिसका हजरत अलीउल मुर्तजा के साथ इख्तलाफ हो गया, झगड़ा हो गया। इख्तलाफ और झगड़ा भी एक असूली बात के ऊपर था, इसमें हजरत अमीर मुआविया का कसूर नहीं था, हजरत अलीउल मुर्तजा का भी कसूर नहीं था। आइए अहले हदीस का मनहज देखिए, अहले हदीस के स्टेज से सलफ सालेहीन के पैगाम को सुने। हमारा मनहज क्या है? ना नासबियों वाला है, ना राज़ियों वाला है। हमारा मनहज वो है जो नबी के सहाबा वाला था, ताबईन वाला था, तबा ताबईन वाला था, मुहद्दिसीन वाला था, हमारे किबार उलमा वाला था। आज हमारा भी वही पैगाम है। हम उनकी बातों में आकर बहकना नहीं चाहते, अपनी कौम को, अपनी अवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं। किसी की बात में आकर गलत रवश इख्तियार ना करें, गलत तरीका इख्तियार ना करें। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इख्तलाफ जरूर हजरत अली से हुआ है, हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इसमें कोई दुश्मनी नहीं थी। आज लोगों ने दुश्मन बनाकर पेश किया है। मैं पैगाम देना चाहता हूं, इख्तलाफ हो जाता है, इख्तलाफ होने का मतलब दुश्मनी नहीं हुआ करता, इख्तलाफ होने का मतलब जनाब अनाद नहीं हुआ करता। कई दफा ऐसे होता है, लड़ने वाले दो लड़ रहे होते हैं लेकिन दोनों सच्चे होते हैं। अहले हदीस का पैगाम क्या है? कई दफा ऐसे होते हैं, लड़ने वाले लड़ रहे होते हैं, वो दोनों हक पर होते हैं, बातिल पर कोई नहीं होता। आज लोग कहते हैं दो लड़ रहे हो तो एक तो बातिल पे होगा, एक हक पे होगा, लिहाजा कहो अली हक पे था या मुआविया हक पे था, कहो अली बातिल पे था या मुआविया बातिल पे था। हम कहते हैं ऐसी ज़बानें जल जाएं जो नबी के किसी अदना से अदना सहाबी के बारे में भी ये कहें कि वो हक पर नहीं था।
اہل حدیث کا منہج یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے، ہم مر سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، نبی کے کسی صحابی کے بارے میں ایسی ہرزہ سرائی نہیں کر سکتے کہ وہ حق پر نہیں تھا، ایسا کہہ سکتے؟ ہمیں ہمارا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایسے جملے کہیں جن کے لیے نبی کائنات نے حق ہونے کا اعلان کر دیا ہے، جن کے بارے میں رب کے قرآن نے اولئک هم المفلحون کہہ دیا ہے، جن کے بارے میں رب کے قرآن نے اولئک هم الراشدون کہہ دیا ہے، جن کے بارے میں رب کے قرآن نے اولئک علی ھدی من ربہم کہہ دیا ہے، جن کے بارے میں رب کے قرآن نے واولئک هم المفلحون کہہ دیا ہے، ہم ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حق پر نہیں تھے۔ ہمارا منہج یہ ہے، نبی کے تمام صحابہ عدول تھے، حق پر تھے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب دلیل پیش کریں، ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، میں نے قرآن کے صفحات کو دیکھا ہے، قرآن کی آیات کو دیکھا ہے، قرآن کی آیات نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنا دیا، ایک ایسا واقعہ بتا دیا کہ تاریخ نے ایسے دیکھا ہے، دو لڑنے والے لڑ رہے ہیں اور دونوں سکے بھائی ہیں اور دونوں بھائی لڑ رہے ہیں، روئے زمین کے اوپر دونوں سچے ہیں، ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کی داڑھی کو پکڑا ہوا ہے، گریبان کو پکڑا ہوا ہے، اس کو مار رہا ہے، دوسرا آگے سے مار کھا رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے ماں جائے بھائی میری بات کو سن۔ رب کا قرآن حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا قصہ بیان کر رہا ہے، جاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، قرآن کے اوراق اس بات کی بیان دلیل ہے، رب کے نبی ہارون بھی سچے تھے، رب کے نبی موسیٰ بھی سچے تھے، دونوں سچے ہیں، جس بات پہ لڑ رہے ہیں اس میں دونوں سچے ہیں، دونوں حق پر ہیں۔ قرآن نے ہمیں کہہ دیا، کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے لڑنے والے دو ہوتے ہیں، دونوں حق پر ہوتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں معاویہ بھی حق پر تھے، علی بھی حق پر تھے، کیونکہ نبی کے صحابہ باطل پہ نہیں ہو سکتے، حق ان کے ساتھ ہے۔ ہاں میں تو یہ بھی کہتا ہوں، اس سے اگلا قدم اٹھانا چاہتا ہوں، اگر ہدایت چاہتے ہو پھر نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، اگر نبی کے صحابہ کے رستے سے ڈگمگا جاؤ گے، نبی کے صحابہ کے رستے کو چھوڑ دو گے، یاد رکھو کبھی بھی حق والے ہو سکتے؟ حق نبی کے صحابہ کے ساتھ ہے۔ معاویہ اور علی کی لڑائی ہوئی، اختلاف ہوا، اصولی اختلاف تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اپنی ذات کے لیے لڑ رہے تھے؟ کیوں بغض پھیلاتے ہو؟ کیوں نفرتوں کی تعلیم دیتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نبی کے دوہرے داماد، نبی کے پیارے صحابی، مسلمانوں کے متفقہ خلیفہ اور خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ کے اندر بے یار و مددگار شہید کر دیا گیا ہے، اور وقت کے حکمران کے خون کا بدلہ لو۔ کیا یہ معاویہ کا جرم تھا؟ تمہیں شرم نہیں آتی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، نبی کے صحابہ کے بارے میں، خاندان بنو امیہ کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے، نفرتیں پھیلاتے ہوئے، اور نفرتیں ایسی کہ تم نے زہر گھول دیے ہیں پاک اور پاکیزہ سینوں میں، جن کے سینوں میں خاندان نبوت بنو ہاشم کی بھی محبت ہے، جن کے سینوں میں نبی کے خاندان بنو امیہ کی بھی محبت ہے، اور یہ دونوں نبی کائنات کے خاندان ہیں۔ اللہ نے میرے پیارے آقا کو 4 بیٹیاں عطا کی ہیں، میرے پیارے نبی نے 3 بیٹیاں اپنے جگر گوشے، اپنے دل کے ٹکڑے خاندان بنو امیہ میں بیائے ہیں۔ نبی کی 3 بیٹیاں جس خاندان میں گئی، تیری زبانیں اس خاندان بنو امیہ کے بارے میں آج بولتی ہیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ نبی نے 1 بیٹی اپنی بنو ہاشم میں بیائی ہے، 3 بیٹیوں کے نکاح بنو امیہ کے شہزادوں سے کیے ہیں، جو اس بات کی بیان دلیل ہے
کہ نبی کو خاندان بنو امیہ بھی عزیز تھا، خاندان بنو ہاشم بھی عزیز تھا، دونوں سے پیار تھا۔ نفرتیں نہ پھیلا، بغض اناد نہ پھیلا، رافضیت کی پگڈنڈی پہ چڑھ کر نبی کے صحابہ کے اوپر انگلی نہ اٹھا۔ اگر آج ہمارے پاس یہ قوت اور طاقت نہیں، یاد رکھ کل قیامت کے دن رسول اللہ کا بھی سامنا تجھے کرنا پڑنا ہے۔ جب نبی کے سامنے جائے گا، نبی کے دائیں بائیں تجھے عثمان غنی نظر آئیں گے، تجھے امیر معاویہ نظر آئیں گے، تجھے سیدنا ابو سفیان نظر آئیں گے، نبی کی پیاری بیوی مومنوں کی ماں ام حبیبہ نظر آئیں گی۔ پھر کس منہ کے ساتھ رسول اللہ کے پاس جائے گا؟ ذرا خود ہی فیصلہ کر لے۔ دعوت سخن یہ دینا چاہتا ہوں، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، ہماری دعوت افراد کی ذاتی تحقیق کی دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت رب کے قرآن والی ہے، محمد مصطفیٰ کے فرمان والی ہے۔ ہم کسی کی ذاتی تحقیق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی ہمارے بزرگوں کا عمل تھا، اسی پہ بزرگوں کا فتویٰ تھا، وہی تحریریں تھیں، وہی تقریریں تھیں۔ آج انہیں بند غلافوں میں بند کر کے اپنی الماریوں کے کسی نچلے حصے میں نہ دفن کرو، ورنہ تاریخ کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، میرے نبی کے صحابی حضرت امیر معاویہ، جن کے بارے میں کونین کے تاجور نے فرما دیا، اللہم اجعلہ معاویہ ہادیا و مہدیا واہدی بہ، اتنا بڑا اعزاز ہے۔ آئیے بات کو آگے کروں، نبی کائنات کے یہی صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ، کائنات کے امام نے اپنی پیاری زبان سے، کوسن و تسنیم سے دھلی ہوئی پکیزہ طیب زبان سے ارشاد فرمایا ہے، اول جیشی یغزون البحر فقد اوجبوا۔ کائنات کے امام نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام حضرت ام حرام کے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، کائنات کے امام اٹھتے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے مسکرا رہا ہے، تبسم فرماتے ہوئے میرے پیارے آقا علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے ہیں، قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کے وقت سوئے ہوئے تھے، اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں۔ ام حرام کہتی ہیں، اللہ کے پیارے نبی، آپ کا چہرہ گلاب کی طرح مسکرا رہا ہے، کھلکھلا اٹھا ہے، اللہ کے پیارے نبی آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کیا دیکھا ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا، ہاں ام حرام، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں کیا دیکھا ہے؟ میری امت کے کچھ بہادر ہیں، میری امت کے کچھ جان باز ہیں، میری امت کے کچھ سپاہی فوجی ہیں۔ نبی کائنات فرماتے ہیں، میں نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، وہ سمندر کے اوپر نکل رہے ہیں، پانیوں کو چیر کر آگے بڑھ رہے ہیں، میرا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں، سمندروں کے سینوں کے اوپر جہاد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا، ام حرام، میں ان کے لیے جنت کے واجب ہونے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ فقد اوجب الجنہ، اللہ نے ان کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ جاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، انصاف کی اینک لگا کے دیکھو، روئے زمین کے اوپر وہ پہلا جیش، وہ پہلا لشکر جس نے سمندروں میں جہاد کیا، سمندروں کے اندر سفر کا آغاز کیا، وہ کس کا لشکر تھا؟ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور پاپا روم تھا، روم کا بادشاہ تھا، اس کے پاس اس دور میں سب سے زیادہ بحری بیڑے اور جہاز تھے، 500 جہاز رکھتا تھا، بحری بیڑے اس کے پاس تھے۔ دنیا کی سب سے بڑی قوت اور طاقت بحری لحاظ سے پاپا روم کے پاس تھی، لیکن تاریخ نے اپنے سینے میں اس بات کو محفوظ کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی عظمت پہ قربان جاؤں، حضرت امیر معاویہ نے افریقہ کے جنگلات کو کاٹ کاٹ کے 1600 بحری بیڑے سمندروں اور دریاؤں کے اندر بھیج دیے، جنہوں نے جہاد کے علم کو بلند کیا، روئے زمین کے اوپر سب سے بڑی قوت اور طاقت مسلمانوں کی بنا دی۔
یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، فقد اوجب الجنہ، جن کے اوپر اللہ کے نبی نے فرما دیا اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ میں نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا ہے، ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ نے حفاظ کرام کو اکٹھا کیا، قاری رضوان صاحب آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کی پیارے انداز میں تلاوت کر رہے تھے۔ ہائے میں قربان جاؤں معاویہ کی عظمت پہ، انہوں نے اللہ کے قاریوں کو، رب کے قرآن کے قاریوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، بحری بیڑے اور جہاز کشتیاں تیار کی، ان کشتیوں کے اندر ان حفاظ کرام کو بٹھا دیا اور انہیں کہا کہ ان جہازوں میں بیٹھ جاؤ، بحری بیڑوں میں بیٹھ جاؤ، اور جہاں جہاں تمہیں انسانیت کے آثار نظر آتے ہیں، جہاں جہاں کوئی جزیرہ نظر آتا ہے، جہاں پہ انسانیت کوئی رہتی ہوئی بستی ہوئی نظر آتی ہے، وہاں وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے محمد مصطفیٰ کا پیغام پہنچا دو۔ جس نے سمندروں کو چیر کر صدائے لا الہ الا اللہ بلند کی ہے، اس کا نام معاویہ ہے۔ جس نے افریقہ کو چیر کر اسلام کے جھنڈے گاڑے ہیں، جس نے قبرص کو فتح کیا ہے، وہ معاویہ ہے۔ جس نے 19 سال مسلمانوں کی خلافت کی ہے، وہ معاویہ ہے۔ جس نے 21-22 سال مسلمانوں کے بطور گورنر کے زندگی گزاری ہے، اس کا نام معاویہ ہے۔ معاویہ وہ ہے کہ آج تلک روئے زمین کے پر مسلمان بلکہ پوری امت معاویہ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکی۔ علامہ ذہبی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ اگر پوری امت بھی معاویہ کے امت کے پر کیے ہوئے احسانات کا بدلہ چکانا چاہے، پوری امت مل کر معاویہ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ وہ ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اسلام کے جھنڈے کو کفر کے سینہ کے اندر پیوست کیا۔ ہاں ہاں، یہودیوں کی چیخیں نکلی، جنہوں نے یہ کہا کہ خطاب کے بیٹے عمر نے ہمیں جزیرہ عرب سے نکال دیا، ابو سفیان کے بیٹے معاویہ نے ہمیں پوری دنیا سے نکال دیا۔ ہاں، آج یہود و ہنود کے کٹھ جوڑ نے ایک متنازع ریاست اسرائیل یہودیوں کو دی ہے۔ میرے ذی شعور یہاں پہ بیٹھے ہیں، طلباء کرام بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، یوتھ فورس پاکستان کی قیادت تشریف فرما ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، معاویہ وہ ہیں جنہوں نے رب کے قرآن کو، آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ کے فرمان کو روئے زمین پہ نافذ کیا ہے، اور یہودیوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر روئے زمین سے پھینکا ہے۔ ہاں، وہی یہودی جو معاویہ کے دور سے رسوا ہوتے رہے ہیں، رسوا ہوتے رہے ہیں، اب جا کر ایک متنازعہ ریاست اسرائیل ان کو ملی ہے، جو آج تلک امت اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں ہاں، یہ معاویہ کا امت کے اوپر احسان ہے کہ معاویہ نے یہودیوں کو رسوا کیا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، یہودیوں کے اعلی کار نہ بنے، آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ کے سپاہی بنے۔ اور ہم تو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں، بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اے امیر شام، تیری جاہ و منزلت بنانے والے کی قسم، تیری عظمت کا ڈنکا بجا کے ہی چھوڑیں گے۔ جو جلتے ہیں تیرے نام سے ملحد و زندیق، رب کبریا کی قسم، اے اللہ تیرے غضب سے انہیں ڈرا کے ہی چھوڑیں گے۔ اب جس کا دل چاہے وہ پائے روشنی، ہم نے تو سینہ جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔